صبح بخیر. آج 13 ستمبر 2025 ہے. اب برانم ٹیبرنیکل کی طرف سے عقاب اکٹھے ہو رہے ہیں. لیٹر. اے بھائیوں اور بہنوں، میں اپنی زندگی سے بڑھ کر خداوند سے، خدا کے کلام سے، اس میسج سے، اس کی آواز، اس کے نبی سے، اس کی دلہن سے پیار کرتا ہوں. یہ سب میرے لیے ایک ہی ہیں. میں کبھی بھی ایک بھی نقطے یا ایک بھی شوشے کے ساتھ یا پھر خدا کے کلام کی ایک بھی بات یا کچھ بھی جو کہ اس کے اپنے نبی کے وسیلہ بولی اس پر سمجھوتا نہیں کروں گا. میرے لیے یہ سب خداوند یوں فرماتا ہے. خدا نے سوچا اور پھر اس نے اپنے نبیوں کو بتایا اور پھر انہوں نے کلام کو لکھا. پھر اس نے ہمیں اپنا عظیم فرشتہ بھیجا جو کہ ولیم میرین برینم تھا. اس نے اسے زمین پر اس زمانے میں بھیجا تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر سے انسانی جسم میں ظاہر کر سکے جیسا اس نے ابراہیم کی مرتبہ کیا. پھر وہ اپنے نبی کا وسیلہ بولا جو کہ دنیا کے لیے خدا کی آواز ہے تاکہ وہ بید ظاہر ہو سکیں اور ان کی ترجمانی کی جائے جو کہ بنائے عالم سے پیشتر اس کی چنی ہوئی دلہن سے چھپے ہوئے تھے. اب اس کی دلہن جو کہ آپ ہے، آپ مجسم کلام بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہو رہے ہیں، وہ جو کہ مکمل طور پر بحال شدہ دلہن ہے. میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ بولتا ہوں اور لکھتا ہوں اس میں مجھے بہت غلط سمجھا جاتا ہے. مجھے یہ فروتنی سے کہنے دیں. جیسے ہمارے نبی نے کہا، میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں ٹھیک طریقے سے بول بھی نہیں سکتا ہوں اور نہ لکھ سکتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہوتا ہے. میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اکثر اوقات کافی سخت باتیں لکھ دیتا ہوں. بس جب میں ایسا کرتا ہوں تو یہ کسی کی بے ادبی کرنا نہیں ہے یا پھر کسی کی جانب غلط رویہ رکھنا یا کسی شخص کی عدالت کرنا، لیکن یہ اس کے برعکس ہے. یہ سب میں محبت میں کرتا ہوں جو کہ میرے دل میں خدا کے کلام کے لیے ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک اس میسج کو قبول کرے اور اس پر ایمان رکھے جو کہ خدا نے اپنی دلہن کو باہر نکالنے کے لیے بھیجا ہے. میں نے کبھی بھی اپنے دل یا اپنے ذہن میں نہیں سوچا کہ خادموں کو مزید کلام سنانا نہیں چاہیے. یہ خدا کے کلام کے خلاف جانا ہوگا. بس میں صرف خدا کی آواز کے لیے پرجوش ہوں جو کہ ٹیپس پر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کلام نہیں سنا سکتے. میں ان کی حوصلہ افزائی صرف اس چیز پر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹیپس کو اپنے چرچز میں چلائیں جب لوگ اس حضوری کے نیچے ہوتے ہیں. جی ہاں، میں یہ پسند کروں گا کہ دنیا بھر میں ایک ہی وقت پر ایک ہی پیغام کو سنا جائے. اس لیے نہیں کہ میں کہتا ہوں یا پھر اس لیے کہ میں ٹیپ کو چنتا ہوں، لیکن میں یقینی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ دلہن دیکھے کہ کیسے خدا نے اس زمانہ میں اس راستہ کو بنایا ہے. اگر ہمارے پاس آج ٹیپس پر یسوع کی ریکارڈنگ ہوتی، نہ کہ متی کی، مرکز کی، لوکا یا پھر یوحنا کی باتوں کی جس کے بارے میں یسوع نے کہا، کیونکہ ان سب نے کہا یہ سب کچھ مختلف ہے، لیکن اگر ہم یسوع کی آواز کو سن پاتے، اس کی شخصیت کو، اس کے تمام احساسات کو اور باتوں کو اپنے کانوں سے سن پاتے، تو کیا منسٹری اپنے چرچ کو یہ کہتی کہ ہم یسوع کی ریکارڈنگ کو چرچ میں نہیں چلائیں گے؟ بس میں بلایا گیا ہوں اور کلام سنانے کے لیے مسا کیا گیا ہوں، اور اس کے حوالہ جات کے لیے بھی تم سب اس آواز کو گھر پر جا کے سننا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کلیسا اس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن آج یہ تمام لوگ بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں. اس میں فرق نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسے اس بات سے الزام کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے لیے بردر برینم نے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے. وہ پسند کرتا تھا جب سارے چرچز گھر یا جہاں کہیں بھی وہ ہوتے تھے، جب وہ سب حکم پر جڑتے تھے تاکہ ایک ہی وقت پر پیغام کو سن سکیں. وہ جانتا تھا کہ وہ ٹیپس کو لے کر بعد میں انہیں سن سکتے ہیں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ متحد ہو کر ایک ہی وقت پر پیغام کو سنیں. میرے لیے یہ دلہن کو دکھانا تھا کہ ہمارے زمانے میں کیا ہوگا اور تب ہمیں کیا کرنا چاہیے.
ہر ایک حقیقی میسج بلیور خادم میرے ساتھ متفق ہوگا کہ خدا کی آواز کے مسا کے نیچے ہونے سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو کہ ریکارڈ کر کے ٹیپس پر رکھی گئی ہے۔ پس دلہن ایمان رکھے گی اور اس کے پاس مکاشفہ ہوگا کہ آج کے زمانہ کے لیے یہ میسج ہی خدا کا کلام ہے۔ میں صرف کلام کے وسیلہ ہی انصاف کر سکتا ہوں، لیکن جو کوئی بھی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ میسج میرا ایبسولوٹ نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس آج کے کلام کے لیے کوئی مکاشفہ بھی نہیں ہے۔ پس اسی لیے وہ کیسے دلہن ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف حوالہ دینا، منادی کرنا یا پھر سکھانا نہیں ہے، لیکن واحد جگہ جہاں دلہن یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ کلام کی ہر بات پر آمین کرتی ہے، وہ بس ٹیپس کے سننے کا وسیلہ ہے۔ یہ میسج خداوند یوں فرماتا ہے۔ پس جو بھی منادی میں کرتا ہوں یا سکھاتا ہوں وہ خداوند یوں فرماتا نہیں ہے، لیکن جو کچھ خدا نے ٹپس پر کہا وہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ پس یہی وہ واحد آواز ہے جو کہ آگ کے ستون کی طرف سے شناخت شدہ ہے۔ میں ایسے بھائیوں اور بہنوں کو جانتا ہوں جو کہ یہ کہتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پیغام کو نہیں سنتے جو کہ برینہم ٹیبرنیکل کی پوسٹ ہے، یا اگر آپ عقاب اکٹھے ہو رہے ہیں کا لیٹر نہیں پڑھتے اور ایک ہی وقت پر اپنے گھروں میں پیغام کو نہیں سنتے، تو پھر آپ دلہن نہیں ہیں۔ یا اگر آپ چرچ جاتے ہیں تو یہ غلط ہے، آپ کو بس اپنے گھروں میں ہی رہنا چاہیے۔ بس یہ سب کچھ بہت ہی غلط ہے۔ میں نے کبھی بھی نہ اس کے متعلق سوچا ہے، کہا ہے یا پھر ایمان رکھا ہے۔ بس اس چیز کی وجہ سے دلہن میں اور زیادہ علیحدگی، سخت احساسات اور رفاقت کی کمی پیدا ہوئی ہے، اور دشمن اسے لوگوں کو الگ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں کبھی بھی دلہن کو الگ کرنا نہیں چاہتا، میں بس دلہن کو متحد کرنا چاہتا ہوں، جبکہ کلام یہ فرماتا ہے کہ ہمیں ایک ہو کر متحد ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بالکل سادہ طریقے سے ٹیپس پر جو خدا کی آواز ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمیں متحد نہیں کر سکتی۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے اور نہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، یا تو پھر وہ دلہن نہیں ہوں گے۔ بس ویسا ہی کریں جیسا خداوند آپ کی رہنمائی کرے۔ وہ بھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں اور ان سے پیار کریں۔ اب بحث نہ کریں، غصہ غصے کو پیدا کرتا ہے۔ پہلی چیز جو کہ آپ جانتے ہیں، جب آپ روح القدس کو رنجیدہ کر کے اپنے سے دور کر دیتے ہیں تو پھر بحث کے علاوہ پیچھے اور کچھ نہیں رہتا، اور پھر روح القدس واپس چلا جاتا ہے۔ بس غصہ غصے کو پیدا کرتا ہے۔ اب جو کہ نبی نے یہاں کہا ہے، میں کبھی بھی روح القدس کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا، میں کبھی بھی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ہم محبت میں اکٹھے ہو کر بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن ہم بحث نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے کچھ ایسا کہا ہے جس کی وجہ سے کسی کو برا لگا ہے، ان تمام باتوں میں جو کہ میں نے لکھی ہیں یا بولی ہیں، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ میرا ایسا کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اظہار کیا ہے، مجھے خداوند کی طرف سے زندگی میں بلاہٹ ملی ہے کہ میں لوگوں کو آج کے زمانہ کے لیے جو خدا کی آواز ہے اس کی طرف متوجہ کروں۔ دوسرے خادموں کے پاس دوسری بلاہٹ ہے، اور یقیناً وہ چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں۔ خداوند کی تعریف ہو، وہ بالکل ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا روح القدس ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ میری خدمت بالکل سادہ ہے کہ دلہن کو بتاؤں کہ وہ پریس پلے کرے، اور ٹیپس پر جو خدا کی آواز ہے وہ سب سے ضروری آواز ہے جو کہ آپ سن سکتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ منسٹری کو خدا کی آواز کو جو کہ ٹیپس پر ہے اسے چرچ میں چلانا چاہیے۔ تمام لیٹرز جو کہ میں ہر ہفتے لکھتا ہوں، یہ اس دلہن کے حصہ کے لیے ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ وہ برینہم ٹیبرنیکل کا حصہ ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے اور بھی اسے پڑھتے ہیں، لیکن میں صرف اس چیز کے لیے ذمہ دار ہوں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے چرچ کے لیے کرنا ہے۔ ہر ایک چرچ خود مختار ہے، انہیں بالکل ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا خداوند ان کی رہنمائی کرے۔ بس یہی 100% کلام ہے۔ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف ان سے متفق نہیں ہوں۔ رہی بات میری اور برینہم ٹیبرنیکل کی، بس ہم صرف خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں جو کہ ٹیپس پر ہے۔
میں ہر ہفتے ہی دنیا کو دعوت دیتا ہوں. میں تجویز کروں گا اگر وہ ہمارے ساتھ جڑ نہیں سکتے بس ٹیپ کو لیں چاہے وہ کوئی بھی ہو اور پریس پلے کریں. وہ اس طرح سے مسا کو محسوس کریں گے جیسا ان نے پہلے کبھی نہ کیا ہو. بس اسی لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس اتوار 12 بجے جیفرسن ویل ٹائم پر جڑیں جبکہ ہم اکٹھے ہو کر متحد ہوتے ہیں اور سنتے ہیں 63-0630 کیا آپ کی زندگی انجیل کے لائق ہے. بردر جوزف برانم, God bless you and shalom.